خلافت عثمانیہ کے زوال اور عرب دنیا کے حصے بکھرے ہونے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ سعودی عرب نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ویسا ہی برتاؤ کیا ہے اور اس کی عالمی میڈیا میں ویسی ہی پذیرائی ہوئی ہے جیسی عمران خان کے ایبسلوٹلی ناٹ کی گونج سے ہوئی تھی۔ عمران کے اسی فکرے کے بعد ہی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس ناہنجار کو اقتدار سے نکال باہر کیا جائے۔ سعودی عرب کا پہلا موقع وہ تھا جب شاہ فیصل نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ 23 اگست 1973 کو جب اسرائیل یوم کپور منا رہے تھے تو ریاض میں ایک اعلان کے ذریعے مزید تیل کنوؤں سے نکالنے پر پابندی لگا کر تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ پابندی اکتوبر 1973 سے مارچ 1974 تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں یورپ کے شہروں میں پٹرول پمپوں پر راشن بندی ہو گئی اور لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ امریکہ کے یہودی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے جب سعودی عرب جاتے ہوئے قاہرہ میں انوار السادات سے ملاقات کی اور پوچھا کہ شاہ فیصل نے ایسا کیوں کیا، تو انوار السادات نے جواب دیا کہ شاہ فیصل تم یہودیوں سے اور کمیونسٹوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور وہ کل تمہیں اسی نفرت کے ساتھ ملے گا۔ بقول کسنجر جب وہ ریاض کے شاہی محل میں داخل ہوا تھا تو یہی خوف اس کے دل میں تھا۔ شاہ فیصل کی قیادت امریکہ کو خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ غرض یورپ کو سبق سکھانے کے بعد 17 مارچ کو پابندی اٹھا لی گئی، لیکن اس کے بعد اس اقدام کا خوف مغربی دنیا پر اس قدر چھایا رہا کہ آج تک پورے یورپ کے ممالک یہ سوچ کر کانپ اٹھتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ کا تیل بند ہو گیا تو پھر وہ کیا کریں گے۔ اس گستاخی کی سزا شاہ فیصل کو یہ دی گئی کہ سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں پڑھنے والے اس کے بھتیجے فیصل بن مسعود کو تیار کیا گیا، جس نے 25 مارچ 1975 کو ایک میٹنگ کے دوران شاہ فیصل کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ تیل بطور ہتھیار اس وقت تو بنیادی طور پر صرف ایک ملک اسرائیل کے خلاف استعمال ہوا تھا اور یورپ کو بھی اسی اسرائیل کی بلا وجہ سپورٹ کی سزا دی گئی تھی، لیکن آج مشرق وسطیٰ کا تیل سر پر کھڑی عالمی جنگ میں یورپ کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ ایک جانب امریکہ اور دوسری جانب روس اور چین دونوں قوتیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اس بات کے انتظامات میں مصروف ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا تیل اور گیس دشمن کے تسلط میں نہ ہو۔ روس کو ان دونوں اشیاء میں کسی کی بھی فوری ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود دنیا کا دوسرا بڑا تیل برآمد کرنے اور پہلا بڑا گیس برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کے برعکس پورے یورپ کا زیادہ تر انحصار روس کی گیس اور تیل پر ہے، اور گزشتہ دنوں روس نے پائپ لائنوں کی صفائی کے بہانے گیس کو بھی بند کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یورپی ممالک کے پاس صرف 2 ماہ کی گیس کا سٹاک موجود ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ کی گیس نہ ملی اور ساتھ ہی افریقہ اور جنوبی امریکہ سے کوئلے کی ترسیل شروع نہ ہوئی تو اس ستمبر کے بعد آنے والی سردیاں یورپ کے لیے قیامت خیز ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جس نے یورپ کو اس جنگ میں جھونکا ہے وہ یہ سب بندوبست کرنے خود نکلا ہوا ہے۔ بائیڈن کے اس دورے سے پہلے تمام امریکی تھنک ٹینکوں نے مل کر ایک حکمت عملی بنائی جسے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوین نے وائٹ ہاؤس کی ایک بریفنگ میں پیش کیا۔ یہ حکمت عملی دراصل خوف دلاؤ اور لالچ دونوں یعنی کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن نے دھمکانے کے لیے روانگی سے قبل واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کے قتل میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے والی رپورٹ کو شائع کرنے کا اعلان کیا اور سعودی عرب کی یمن ناکہ بندی کے خلاف بھی بیان دے دیا، لیکن ساتھ ہی دوستی کے لیے ابراہم معاہدے پر بھی پیش رفت کا اظہار کیا۔ دورہ ختم ہوا تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان انتہائی جارحانہ تھا۔ انگریزی میں کی گئی اس پریس کانفرنس میں کہا گیا، His Royal Highness made it quite clear to President Biden that we have an expectation to see the US behave in a similar responsible attitude۔ سعودی فرمانروا نے صدر بائیڈن پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ امریکہ کا اپنی اقدار کو دوسروں پر نافذ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا بہت منفی رد عمل ہوگا، بلکہ سخت جواب بھی ملے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بائیڈن سے کہہ دیا ہے
کہ ہماری اپنی اقدار ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ 100% نہیں جا سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے عقیدے اور روایات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ بدلا ہوا رویہ امریکہ کے لیے حیران کن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک گزشتہ 3 ماہ سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر روس اور یورپ کی آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر کس قوت کا ساتھ دینا ان کے ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے حالات اور اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو ان کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس جنگ میں ان کے لیے روس کا ساتھ دینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مصر ہے، جس کی 85% گندم روس اور یوکرین سے آتی ہے۔ اگر اس نے امریکی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے روس اور یوکرین سے گندم نہ منگوائی تو عام مارکیٹ سے گندم خریدنے کے لیے اس کے بجٹ میں رقم ناکافی ہے۔ مصر نے حال ہی میں روس سے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا سمجھوتا بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوکرین پر روس نے حملہ کیا تو مصر نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے برعکس یہ بیان دیا کہ روس کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی نیٹو سے سخت خطرات موجود ہیں۔ دنیا کو یوکرین حملے کے پیچھے انہیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تیل پیدا کرنے والے ایک اور بڑے ملک کی حیثیت سے لیبیا کے اپنے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ خلیفہ حفتار والی سول وار کے بعد روس اور ترکی کی مشترکہ مدد نے ہی اب تک لیبیا میں ایک نئی سول وار کے خطرے کو روک رکھا ہے۔ اسی طرح لیبیا بھی اپنی 75% گندم روس اور یوکرین سے منگواتا ہے، اور کل اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت اس کے گواداموں میں بھی گندم بالکل نہیں ہے، اور وہ اگر برازیل یا ارجنٹائن سے منگواتا ہے تو اس خطیر پر کم خرچ کرنا پڑے گی۔ اسی طرح تیونس بھی اپنی 80% گندم روس اور یوکرین سے منگواتا ہے، اور ساتھ ہی وہ تیل بھی روس سے لیتا ہے۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ تیونس اپنی معاشی تحفظ کے لیے IMF کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے باوجود تیونس نے بھی اقوام متحدہ کی روس کے خلاف 2 مارچ والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیا۔ شام تو ویسے ہی گزشتہ کئی برسوں سے عملی طور پر روس کے کیمپ میں ہے۔ ترکی نیٹو میں ہونے کے باوجود روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں بہت آگے ہے۔ ترکی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ جنگ کے دوران بحر اسود کے کنٹرول میں وہ کس کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس سمندر کے ایک جانب یوکرین ہے اور دوسری جانب ترکی۔ ایران اور سعودی عرب دونوں کا اپنے اپنے علاقائی جھگڑے بہت گہرے ہیں۔ عرب و عجم کی قدیم جنگ میں الجھے ہوئے دونوں ممالک اپنا اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے کسی ایک جانب فیصلے کی سوچ میں ہیں۔ امریکہ نے اپنی گو مگو پالیسی بتائی ہے کہ وہ سعودی عرب کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور ایران سے تعلقات مزید بگاڑنا نہیں چاہتا۔ ہر طرف منافقت چل رہی ہے۔ روس اور امریکہ کی مشرق وسطیٰ کوششوں میں تیزی ہے۔ عسکری ماہر کہتے ہیں کہ ایسے میں اگر اچانک جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر وہ ادھم مچے گا کہ رہے نام اللہ کا۔